آج ہم سب عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر ایک انتہائی اہم تہوار منا رہے ہیں، اور یہ تہوار جسے ہم اپنی زبان میں بڑا دن، عید ولادت المسیح اور کرسمس کا نام دیتے، اور یہ تہوار نہ صرف مسیحیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ آج کے روز جس کی پیدائش ہوئی، جس کی پیدائش کو میں اور آپ منا رہے ہیں، وہ نہ صرف ہم مسیحیوں کے لیے ہے، بلکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب فرشتے نے گڈریوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ کس کے لیے جی؟ اور دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں اس دنیا کے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا۔ سو یہ دن ساری دنیا کے لیے اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم سب اس بات کی شکر گزاری کرتے ہیں، ایک عظمت مطلق خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ منانے کا بھرپور فضل عطا کیا تاکہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور مل کر ان خوشیوں کو سیلیبریٹ بھی کر سکیں، منا بھی سکیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کو بانٹ بھی سکیں۔ سو گزرے حصے کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ابھی جو آیت کریمہ بچوں نے آپ کے لیے تلاوت کی ہے، اس میں ہمیں ایک پیدائش کا ذکر ملتا، چونکہ جب ہمارے ذہن میں بڑے دن کی بات آتی ہے، عید ولادت المسیح کی بات آتی ہے، یا کرسمس کی بات آتی ہے، تو یقیناً ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دراصل ہم اس وقت خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ اصل میں ہم خداوند یسوع مسیح کا جنم دن منانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی سالگرہ منانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی پیدائش کے دن کی خوشیوں کو منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب ہم پیدائش کی بات کرتے ہیں تو اس بات کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ کتاب مقدس ہمارے سامنے 5 قسم کی پیدائشوں کا ذکر کرتی ہے۔ کتنی قسمیں جی؟ 5 قسم کی پیدائشوں کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ سب سے پہلے جب ہم آدم کی بات کرتے ہیں، جو انسانوں کا جد امجد ہے، جو سارے دنیا کے انسانوں کا جو اولین انسان ہے، جس سے بنی نوع انسان کا آغاز ہوا، جب ہم اس کی پیدائش کی بات کرتے ہیں تو جس طریقے کے ساتھ خدا نے اس کی پیدائش کی وہ ایک بڑی منفرد ہے۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے اس کو بنایا۔ کس سے بنایا جی؟ پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا اور پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہو گیا۔ اور یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک بڑی منفرد پیدائش، ایک بڑی انفرادی پیدائش ہے، اور دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ بھی ہے کہ اس کے بعد آدم کی طرح کوئی اور انسان پیدا نہیں ہوا، صرف واحد ایک آدم ہے جس کی پیدائش خدا نے اس طرح سے کی۔ پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا نے آدم کو دیکھا تو اس کے بارے میں ایک بات سوچی اور کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ سو خدا نے ایک اور کام کیا۔ کام کیا کیا کہ خدا نے اس کے اوپر گہری نیند بھیجی، اور جب وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، اور ہم ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں کہ دراصل خدا نے اس کا آپریشن کیا، اور یہ آج بھی آپ کو پتا ہے، جو میڈیکل کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں ان کو پتا ہے کہ جب لوگوں کا آپریشن ہوتا ہے تو اس کو پہلے بے ہوش، جب کوئی بڑا آپریشن ہوتا ہے نا، بڑی سرجری ہوتی ہے
تو انسان کو بے ہوش کر لیا جاتا تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے، اور خدا نے بھی یہی کام کیا، آدم پر گہری نیند بھیجی اور پھر اس کو اس کی پسلی میں سے ایک پسلی نکالی اور اسے ہوا بنا کر وہ آدم کے پاس لے آیا، ایک عورت بنا کر اس کے ساتھ رکھ دیا کہ اب یہ تیری مددگار۔ اور اس کے بعد ہمیں اس بات کا بھی پتا ہے کہ جس طرح ہوا کی پیدائش ہوئی جو سارے زندوں کی ماں ہے، اس طرح کسی اور کی پیدائش نہ آدم کی طرح کسی کی پیدائش ہوئی ہے اور نہ ہوا کی طرح کسی کی پیدائش ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب مزید تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پیدائشی کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہے، اگر آپ اس کے 26ویں 27ویں 28ویں آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے ان دونوں کو ایک برکت دی، اور برکت کیا دی ہے؟ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ یہ پیدائش کی تیسری قسم ہے، اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کا ہر ایک انسان اسی طریقہ کار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اسی طریقہ کار میں وہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتا۔ یہ پیدائش کی تیسری قسم ہے جو کتاب مقدس بائبل میرے اور آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک چوتھی قسم کی پیدائش کا ذکر بھی کتاب مقدس کرتی ہے، اور اس کا ذکر پہلی بار ہمیں پیدائشی کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں پر ہمیں عورت کی نسل کا بیان ملتا، اور اس آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب مقدس میں سب سے پہلی خوشخبری بھی ہے، یہ سب سے پہلی انجیل ہے جو سزا دیتے وقت آدم اور حوا کو گناہ کے بعد سزا دیتے وقت خدا نے وہیں پر ایک نجات دہندے کا وعدہ بھی کر دیا، اور عورت کی نسل کا بیان وہاں پر کیا کہ ایک وقت میں ایک پیدائش ایسی ہوگی جس میں آدم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا بلکہ وہ عورت کی نسل ہوگی۔ پھر اسی بات کو مزید واضح اس وقت کیا جب یسائی کی کتاب کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں خدا نے اپنے بندے یسائی کی معرفت یہ پیغام دنیا تک پہنچایا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور کیا کرے گی؟ بیٹا جنے گی۔ اور اسی کی کوٹیشن ابھی بچوں نے بھی تلاوت کی ہے مقدس متی کے انجیلی بیان میں سے، اور یہ جو قسم ہے یہ پیدائش کی چوتھی قسم ہے، کنواری سے پیدائش، اور یہ بھی اگر دیکھا جائے تو یکتا ہے، لاسانی ہے، کیونکہ اس طرح کی اور کوئی پیدائش یا اس طرح کا کوئی اور نمونہ یا اس طرح کی کوئی اور مثال ہمیں دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ صرف یہ ایک واحد پیدائش ہے جو اپنے اندر انفرادیت رکھتی، لاسانیت رکھتی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور پیدائش کتاب مقدس ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور وہ ہے نئی پیدائش۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ نئی پیدائش کا تجربہ پاتے ہیں، اور خدا کا بندہ پولس یہ کہتا ہے کہ پھر آپ نئے مخلوق بن جاتے ہیں، آپ ایک نئے مخلوق کے طور پر سامنے آتے ہیں جسے نئی پیدائش کہا جاتا ہے۔ یہ 5 قسم کی پیدائشیں ہیں جن کا ذکر کتاب مقدس ہمارے سامنے رکھتی، لیکن آج ہم تھوڑی دیر کے لیے جو چوتھی قسم جو تلاوت ہمارے لیے کی گئی، ہم اس پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے کہ یہ کیسے لاسانی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش دنیا میں اگر ہوئی ہے، اور اگر بائبل سے یہ کہتی ہے کہ اس کی پیدائش ایک کنواری سے ہوئی، مقدسہ مریم کے بطن سے اس نے جنم لیا، تو یہ پیدائش کیسے اپنے اندر انفرادی حیثیت رکھتی ہے، کیسے یہ یکتا اور کیسے یہ لاسانی۔ جب آپ ان الفاظ پر غور کرتے ہیں، جب آپ یہ پیشن گوئی جب مقدس یسائی نے کی اور اپنی کتاب کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں اس کو لکھا، تو وہاں پر اس نے یہ لفظ استعمال کیے کہ خداوند آپ تمہیں ایک نشان بخشے گا۔ کیا ہوگا جی؟ خداوند کیا کرے گا؟ خداوند آپ تمہیں کیا؟ ذرا تھوڑا سا جن کو آیت آتی ہے مہربانی ذرا تھوڑا سا آگے سے بولا کریں۔ خداوند کیا کرے گا جی؟ خداوند آپ تمہیں ایک نشان بخشے گا۔ اب یہ نشان کیا ہوگا؟
جب آپ لفظ نشان کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک سائن. جب آپ اس لفظ کی ورڈ سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ دراصل خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک معجزہ کروں گا. میں دنیا کے لیے اپنے بیٹے کی پیدائش کو ایک نشان ٹھہرا دوں گا. اس کی پیدائش دنیا کے لیے ایک معجزانہ پیدائش ہوگی. اور دنیا جب اس بات پر غور کرے گی، دنیا سوچے گی کہ نہیں ہو سکتا، دنیا سوچے گی کہ ایسا ناممکن ہے، لیکن جب میں ایسا کروں گا تو پھر دنیا مانے گی کہ جو بائبل مقدس کا خدا ہے وہ ناممکنات کا خدا ہے، اور وہ کر سکتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. خداوند آپ تمہیں ایک نشان بخشے گا. اور یہ بات یاد رکھیں، وقت پورا ہونے پر اس پیشن گوئی کے 700 سال کے بعد خدا کا بندہ مقدس متی لکھتا ہے کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش مقدسہ مریم سے ہوئی ہے تو پھر اسی وعدے کی تکمیل دراصل خدا نے کی ہے. جو وعدہ اس نے مقدس یساع کی معرفت کیا، وہ وعدہ جو اس نے پیدائش کی کتاب میں آدم اور حوا کے ساتھ کیا، بلکہ بنی نوع انسان کے ساتھ کیا، خدا نے اس وعدے کی تکمیل اپنے بیٹے کی صورت میں، اور آج کے دن جس دن کو میں اور آپ آج یہاں پر منا رہے ہیں، ساری دنیا اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، وہی پیدائش. اور جب ہم لفظ کماری کی بات کرتے ہیں، چونکہ دنیا کے سامنے یہ ایک معمہ، دنیا اس بات کو سمجھنے سے قاصر، اور نہ صرف یہ دنیا بلکہ جب فرشتہ جبرائیل خدا کا پیغام لے کر مقدسہ مریم کے پاس آتا اور یہ کہتا ہے، لوکا کی انجیلی بیان کے پہلے باب کی جب آپ 26ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر جس کا نام ناصرت تھا، ایک کماری کے پاس بھیجا گیا. کس کے پاس بھیجا گیا جی؟ ایک کماری کے پاس بھیجا گیا. اب اگر دیکھا جائے، بھیجا فرشتہ کماری کے پاس گیا ہے، بھیجا فرشتہ ایک ایسی عورت کے پاس گیا ہے جو کماری، اور پیغام کیا ملا ہے؟ جب سلام کیا فرشتے نے کہ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا. پاک کلام میں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم گھبرا جاتی، وہ گھبرا گئی کہ یہ کیسا سلام ہے، اور فرشتے نے آگے سے یہ جواب دیا. پہلی بات جب آپ کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ تو حاملہ ہوگی. کیا ہوگا جی؟ تو دیکھیں، خدا کی طرف سے فرشتہ بھیجا گیا ہے، خدا کا پیغام لے کر بھی گیا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ تو حاملہ ہوگی. اب ایک کماری کے لیے یہ پیغام کتنا عجیب ہو سکتا، کتنا عجیب ہو سکتا ہے، کتنا غیر معمولی ہو سکتا ہے، اس کی کتنی اس کی زندگی کے لیے اہمیت ہو سکتی ہے. ایک کماری کے لیے بیٹے کی پیدائش. اور آگے سے ایک آرگومنٹ کیا مقدسہ مریم نے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی. اور کسی مرد کو جاننے سے مراد یہ ہے، یہ جو لفظ جاننا ہے، جب آپ اس کو مزید پڑھتے ہیں اور مقدس متی رسول کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر جب فرشتے نے چونکہ اس معاملے کے بعد جب مقدس یوسف نے بھی یہ سوچا، چپکے سے سوچا کہ میں اپنی منگیتر کو چھوڑ دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں جب اپنی منگیتر کو چھوڑ دیتا ہوں. فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بیٹا ہوگا. تو اس کا نام کیا رکھنا؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور یہ اس لیے ہوا تاکہ خدا اپنے اس پاک کلام کو پورا کرے جو اس نے نبی کی معرفت فرمایا تھا. اور آگے لکھا ہے کہ جب یوسف نیند سے جاگا ہے، اس نے نیند سے جاگنے کے بعد ویسا ہی کیا جیسا فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا تھا. وہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں، اور جو لفظ وہاں پر درج ہیں، اور اسے اس وقت تک نہ جانا جب تک اس کا پہلا اٹھا بیٹا. جاننے سے مراد ایک انتہائی قریبی تعلق، اس وقت تک قریبی تعلق نہیں ہے. کماری کے پاس
فرشتہ خدا کا پیغام لے کر گیا ہے، مقدسہ مریم کے لیے اس پیغام کو قبول کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن جب آگے سے فرشتے نے کہا کہ تو حاملہ ہوگی، مریم پریشان ہے، کیسا ممکن نہیں ہے؟ اسے یہ پتا ہے، مریم چونکہ جب یہ بات یاد رکھیں، ہم لفظ کنواری کو پڑھتے ہیں جس کے لیے عبرانی لفظ علمہ استعمال ہوا ہے، اور جس کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ پارتھینوز استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسی خاتون جو نوجوان ہے اور شادی کی عمر کو پہنچ چکی، لیکن ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی۔ ایک ایسی خاتون جو شادی کی عمر میں تو ہے لیکن ابھی تک اس کی شادی۔ مقدسہ مریم کو پتا ہے کہ میری پوزیشن کیا ہے، اور یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سیکھنے کے لیے ہے، یہ بات یاد رکھیں، اگر خدا کا فضل اس پر ہوا، اگر خدا نے اسے ایک انتہائی اہم کام کے لیے اور اپنے بیٹے کی پیدائش کے لیے اگر مقدسہ مریم کا انتخاب ہوا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں وہ اپنے کردار میں کس قدر پاکیزہ۔ وہ فرشتے کے سامنے بھی یہ کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق یا واسطہ نہیں ہے، یہ کیسے سلام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ مقدسہ مریم تو اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن جس خدا کا پیغام میں تیرے سامنے لے کر آیا ہوں وہ قادر مطلق خدا ہے، یہ کسی انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی آدم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور تو واقعی عورتوں میں اسی لیے تو مبارک ہے، اور اس لیے تیرے ہاں جو پیدا ہوگا وہ بھی مبارک ہوگا، اس لیے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو اپنے کردار میں پاکیزہ ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی نمونہ ہے۔ اگر خدا کی حضور میں مبارکباد بننا چاہتے ہیں، ضرور ہمیں بھی کردار میں پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک کنواری کے پاس یہ پیغام آیا ہے، اس نے آگے سے آرگومنٹ کیا ہے، اور فرشتے نے جواب دیا ہے کہ اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی آدم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی مرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور جب آپ اسی بات کو بنیاد بنا کر مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں، اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ نہ جسم سے، نہ انسانی ارادے سے، نہ جسمانی خواہش سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ کہاں سے پیدا ہوا جی؟ کہاں سے پیدا ہوا؟ خدا سے پیدا ہوا۔ اس میں نہ تو انسانی خواہش، نہ انسانی ارادہ، اور نہ کوئی انسانی عمل دخل شامل۔ اور جب آپ اسی بات میں آگے بڑھتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، دنیا پریشان ہو جاتی ہے، ذرا آپ نے اپنے ذہنوں کو کھلا رکھنا، اپنی سوچوں کو ذرا وسیع رکھنا، کیونکہ جب ہم لفظ کماری کی بات کرتے ہیں، جب یہاں پر مقدسہ مریم نے ایک آرگومنٹ دیا، جب ہم اسے سائنٹیفکلی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دراصل یہ ایک ثبوت ہے، بائبل مقدس بھی یاد رکھیں اس کی بات کرتی ہے۔ اور جب آپ پرانے عہد نامے میں جاتے ہیں اور پرانے عہد نامے میں آپ استثناء کی کتاب اور اس کا 22واں باب پڑھتے ہیں، تو وہاں پر کنوارپن کے نشانات کی بات کی گئی، کنوارپن کی نشانیوں کی بات کی گئی ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ لفظ جو ہم نے عبرانی میں سیکھا، جو یونانی میں سیکھا، یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، آپ خوش نہ ہو جائیں اتنا، یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ مردان کے لیے بھی ہے، یہ حضرات کے لیے بھی ہے کہ آپ کو بھی کردار میں پاکیزہ بننے کی ضرورت، یہ سب کے لیے، اور یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن زور یہاں پر کنواری پر ہے چونکہ ہم اس لفظ پر غور کر رہے ہیں۔ یہ دونوں کے لیے ہے کہ دونوں کو کس قدر اپنے کردار میں پاکیزہ ہونے کی ضرورت۔ اور اس استثناء کی کتاب کے 22ویں باب میں وہاں پر کنوارپن کی نشانی کی بات کی گئی، ایک ایسا نشان، اور یہ نشان جب آپ اس کو مزید آگے بڑھتے ہیں، میں نے کہا تھا ذرا ذہنوں کو اپنے وسیع رکھنا، خدا نے عورت کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے جو اس کے ہاں اسے یہ پتا ہوتا، ہر ایک عورت اس بات کو جانتی ہے، ایک نشانی خدا نے اس کے اندر رکھی، اور جب تک اس کا کسی مرد کے ساتھ کوئی ایسا تعلق یا کوئی ایسا واسطہ نہیں ہوتا، وہ چیز وہاں پر برقرار رہتی ہے، اور اسے اردو میں پردہ بکارت اور انگلش میں دی ویل آف ورجنٹی کہا جاتا۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں
کہ ایک کماری، جب فرشتے نے کہا یا پیغام ایک کماری کے پاس گیا یا یہ پیشن گوئی کی گئی کہ ایک کماری حاملہ ہوگی، تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ایک کماری کا وہ پردہ بکارت قائم ہے، جب تک وہ ویل آف ورجنٹی قائم ہے، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی کماری حاملہ ہو سکے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ہوا کیسے، یہ کیسے ہو گیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یسوع مسیح کو، چونکہ پیدائش خدا یسوع مسیح کی ہونے جا رہی ہے، خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہونے جا رہی ہے، اور اسے دو ٹائٹل ایک پرانے عہد نامے میں دیا گیا۔ جب آپ ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب پڑھتے ہیں، 4 باب اس کی آخری آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ وہ آفتاب صداقت ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ کیا ہے؟ آفتاب صداقت۔ اور دوسرا ٹائٹل اسے لوکا کے انجیل کے پہلے باب کی 78ویں آیت میں دیا گیا، اور وہ ہے عالم بالا کا آفتاب۔ آفتاب صداقت اور عالم بالا کا آفتاب، یہ سورج کی بات ہے۔ اور جو سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، اگر فرض کریں درمیان میں کوئی ٹرانسپیرنٹ، جس طرح یہ شیشہ آپ نے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، کوئی ٹرانسپیرنٹ شیشہ ہے، ایک طرف سے روشنی اس کے اوپر پڑ رہی ہے، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، لیکن وہ جو شیشہ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے، لیکن اس کی روشنی اندر کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے جی؟ ایک شیشے کا جو ٹرانسپیرنٹ شیشہ ہے، روشنی ایک طرف سے، شیشہ ٹوٹتا نہیں ہے، اپنی جگہ پر برقرار رہتا، لیکن روشنی اس میں سے گزر جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب پاک کلام اس بات کو سکھاتا ہے کہ ایک کماری حاملہ ہوگی، تو پھر یقیناً مقدسہ مریم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ پردہ بکارت اپنی جگہ پر قائم ہے، دی ویل آف ورجنٹی اپنی جگہ پر قائم ہے، اور مقدسہ مریم پریگننٹ بھی ہو گئی ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت نے سایہ ڈالا ہے، اس لیے کہ پیدائش جو ہونے جا رہی ہے وہ آفتاب صداقت ہے، اور وہ عالم بالا کا آفتاب ہے۔ اور اسی پیدائش کو میں اور آپ منانے جا رہے ہیں، میں اور آپ منا رہے ہیں کہ کس طور سے یہ سارا معاملہ ہوا، کس طور سے خدا نے وہ ناممکن کام کر دیا جو دنیا کی نظر میں اور میڈیکل سائنس کی نظر میں آج تک لوگ پریشان ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس خدا کو میں اور آپ مانتے ہیں، ہم اس کا بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو بے انت قدرت رکھتا ہے، جو قادر مطلق خدا ہے، اور جس نے ایک ایسا طریقہ کار اپنایا، ایک ایسی لاسانی پیدائش کہ دنیا حیران پریشان ہے، میڈیکل سائنس حیران پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ لیکن خدا نے اپنی قدرت کے ذریعے سے آفتاب صداقت کو پیدا کرنے کے لیے، اس نے اس عالم بالا کے آفتاب کو پیدا کرنے کے لیے، اس نے دنیا کے نجات دہندے کو پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ اپنایا جو واقعی اپنی ذات میں لاسانی ہے۔ اس لیے تو پاک کلام میں بھی لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ کیا ہوا جی؟ کلام۔ اور کرنے والا کون ہے؟ قادر مطلق خدا۔ کلام مجسم ہوا، فضل و سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ایک اور اہم ثبوت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا کہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے حوالے سے ایک بات ہے، اور جب آپ پڑھتے ہیں ایک حوالہ خدا کے پاک کلام میں سے، اگر آپ پہلا یوحنا اور اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا، شریر سے چھوتا، شریر چھوتا ہے اس کو، اور شریر کا مطلب کیا ہے؟ شیطان۔ شریر کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ ایک ٹائٹل ہے جو کتاب مقدس میں ابلیس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ابلیس چھوتا ہے اسے، اور جب وہ اسے چھوتا ہے بچہ روتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا میں بھی کچھ مذاہب میں یہ تصور بھی موجود ہے کہ دنیا میں پیدائش، جو بھی پیدائش ہوتی ہے، جو آدم اور حوا کے طریقے سے پیدائش ہوتی ہے، ابلیس اس کو ٹچ کرتا، اس کو چھوتا، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کو اور مقدسہ مریم کو چھونے نہیں پایا۔ وہ اس پیدائش کے معاملے میں خداوند یسوع مسیح کو اور اس کی ماں کو چھونے نہیں، شریر نہیں چھوتا۔ اور جب آپ اسی بات کو سیکھنے کے لیے آپ ذرا تھوڑا سا ڈیپ جاتے ہیں
رسول نگر میں بچوں نے چونکہ اس پورے مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا، عبادات بھی آپ کو یہ پتہ ہے اسی معاملے میں ہوتی رہی، اور وہاں پر انہوں نے ایک اسکٹ تیار کیا تھا جو ہر سنڈے کو پیش کرتے تھے کہ ایک بیٹی جو اینکر بنی ہے وہ کچھ ایسے کردار ہر اتوار کو لے کر آتی، اور جو انہوں نے وہاں پر اس کو تھیم دیا تھا پہلا کرسمس، کہ پہلے کرسمس کے موقع پر یعنی کہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو مقدس یوسف کے کیا بیانات یا کیا تاثرات ہیں، مقدسہ مریم کے کیا بیانات اور کیا تاثرات ہیں، پھر جو گڈریے ہیں ان کے کیا بیانات اور تاثرات ہیں، پھر جو فرشتے ہیں ان کے کیا بیانات اور تاثرات ہیں، پھر جو مجوسی ہیں ان کا کیا خیال ہے یا انہوں نے کیا فیل کیا۔ دیکھیں وہیں پر یہ ابلیس بھی ہے، چونکہ یہ موجود رہتا ہے۔ وہاں پر اس بیٹی نے انٹرویو کیا، بھئی جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی آپ نے کیا محسوس کیا، آپ کو کیسا لگتا تھا، جب آپ کے ساتھ یہ بات کی گئی آپ کو کیسا لگا؟ ذرا چلیں تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سیکھنے کے لیے کہ فرض کریں آپ اینکر ہیں اور آپ کے سامنے ابلیس کو بٹھا دیا گیا ہے، بھئی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے، آپ اسے چھو نہیں پائے، ہمیں ذرا وجہ بتائیں۔ کیا کریں جی؟ ہمیں وجہ بتائیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو کیوں چھو نہیں پائے، آپ کیوں مقدسہ مریم کو چھو نہیں پائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، پہلا سوال اسے یہ کیا گیا ہوگا یا کرتے ہیں کہ کیا آپ واقعی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو آپ اسے چھوتے ہیں یا کتنے انسانوں کو آپ نے چھوا؟ تو ابلیس کا جواب ہوگا ہاں جی یہ بات درست ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان آتے ہیں میری یہ ڈیوٹی ہے یا میرا یہ کام ہے کہ میں جا کر ان کو ہاتھ لگاتا ہوں۔ پھر یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے بھئی جو دنیا میں اتنے بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو آئے ہیں، کیا آپ نے ان کو بھی چھوا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، میں نے ان سب کو، جتنے انبیاء بھی آئے ہیں جو آدم اور حوا کے طریقے کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، میں نے ان کو بھی چھوا ہے۔ کیا ابراہیم کو بھی؟ جی ہاں ابراہیم کو بھی۔ کیا موسیٰ کو بھی؟ جی ہاں موسیٰ کو بھی۔ کیا داؤد جیسے بادشاہ؟ جی داؤد کو بھی۔ کیا سلیمان جو عقلمند تھا؟ جی اسے بھی۔ اس کے علاوہ جی جتنے بھی آئے ہیں، کوئی بھی۔ یقیناً اس کا یہ جواب ہوگا کہ دنیا میں تقریباً اگر بات کی جائے تو خربوں کے حساب سے انسان پیدا ہوئے، میں نے کسی کو نہیں چھوڑا، اور جتنے رہتی دنیا کے تک پیدا ہوتے رہیں گے میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں کیا کروں گا جی؟ میں ان کو بھی۔ لیکن جب سوال یہ کیا جائے گا کہ بھئی آپ یسوع مسیح کو کیوں نہ چھو پائے، آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اور اس کی ماں کو کیوں نہ چھوا، تو پتہ جواب کیا ملے گا؟ ابلیس یقیناً آگے سے یہ جواب دے گا اور دنیا کے سامنے اس بات کو رکھے گا، اور اگر یہ پوچھا جائے کہ بھی آپ اس معاملے میں دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اسے کیوں نہ چھو پائے، تو یقیناً ابلیس کا یہ جواب ہوگا کہ دنیا کے لوگوں، ہاں میں اس بات کو جانتا ہوں اور میری یہ قدرت اور میرا یہ اختیار ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر ایک انسان جو گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، اور جس کے حوالے سے زبور نویس بھی لکھتا ہے کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، جو اس طریقے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ابراہیم ہے، چاہے وہ موسیٰ ہے، چاہے وہ یشوع ہے، چاہے وہ داؤد ہے، چاہے وہ سلیمان ہے، چاہے وہ سکندر اعظم ہے، یا دنیا میں آنے والا بڑے سے بڑا بادشاہ اور بڑے سے بڑا انبیاء ہے، لیکن میں نے سب کو چھوا، میں سب کو چھوتا ہوں، اس لیے کہ سب کے سب خاک زادے ہیں، اس لیے کہ سب گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن میں خداوند یسوع مسیح کو اس لیے چھو نہیں پایا کہ وہ خاک زادہ نہیں ہے، بلکہ وہ الہ زادہ ہے، اور جو الہ زادہ ہے اس کی ذات کے اوپر مجھے کوئی اختیار نہیں۔ میرے اندر یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ میں جاؤں اور اسے چھو سکوں، میں جاؤں اور اس کی ماں کو چھو سکوں، میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی۔ اور میں اور آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں کیسے خداوند کو مانتے ہیں، میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس کی پیدائش یکتا ہے، اس کی پیدائش لاسانی ہے، اور نہ کوئی اس جیسی پیدائش اس سے پہلے ہوئی اور نہ رہتی دنیا تک ہوگی۔ اس طرح کی پیدائش آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی اسی انفرادی پیدائش کی وجہ سے وہ دنیا میں یکتا اور دنیا میں لاسانی ہے۔ اس لیے وہ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا خداوند یسوع مسیح ہے، اس لیے وہ مولود مقدس اور خدا کا
بیٹا ہے، اس لیے ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور ہم نہیں کہتے بلکہ کتاب مقدس اس بات کی گواہی ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور آج ہم اسی کے جنم دن کو منا رہے ہیں، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں کہ ہم ایک ایسے خداوند کو مانتے ہیں، ہم ایک ایسے خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں کہ اس کی پیدائش لاسانی، اس کی زندگی لاسانی، کیونکہ جب آپ اس کی زندگی کی بات کرتے ہیں یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 46ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا؟ اس کی ذات میں گناہ ہی نہیں ہے، اور جب ذات میں گناہ ہی نہیں ہے تو ابلیس کی کیا جرت ہے کہ اسے چھو سکے؟ اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی پیدائش لاسانی ہے، اس کے کام لاسانی ہے، اس کے معجزات لاسانی ہیں، اس کی زندگی لاسانی ہے، اس کا زمین کے اوپر آنا لاسانی ہے، زندگی کو گزارنا لاسانی ہے، اس کی موت لاسانی ہے، اس کا مر جانا لاسانی ہے، اور پھر مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا لاسانی ہے، پھر زندہ آسمان کے اوپر چلے جانا یہ لاسانی ہے، اور ایک دن اس کی لاسانی ایک اور قدرت ظاہر ہوگی جب وہ عدالت کرنے کے لیے اپنی دوسری آمد کے سلسلے میں زمین پر آئے گا۔ اگر کوئی اور اس جیسا ہے تو اس کی بات کریں۔ دنیا کے تاریخ میں نہ کوئی ایسی مثال آپ کو پہلے ملی ہے اور نہ اس کے بعد ملے گی، اس لیے ہم اپنے خداوند کو مانتے، اس کی ذات پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ سو اسی ایمان میں آگے بڑھتے رہیں، اسی ایمان میں آپ ترقی کرتے رہیں، اور اسی بات میں ہمیشہ قائم رہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح لاسانی ہے، اور ہم اسی طرح اس کی پیدائش کو مناتے رہیں گے اور دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان اور اقرار کرتے رہیں گے کہ ہاں ہم خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے اور اس کی ذات پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھنے والے ہیں، کیونکہ وہ ایمان کا بانی ہے اور وہ لاسانی، اس جیسا کوئی اور دنیا میں ہے نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے تو ایک شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بطن مریم سے جمال کبریا پیدا ہوا، بطن مریم سے جمال کبریا پیدا ہوا، آدم کی صورت میں گویا آدم کا خدا پیدا ہوا، اور آج کے دن کو بڑا دن کیوں نہ کہیں، اس عالم میں جو سب سے بڑا ہے پیدا ہوا۔ آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک۔